اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ آج میں جس آیت کو آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں ایک جدید ترین شخصیت جس کو آپ مولانا شمس الدین صاحب کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جو آج کی تاریخ میں انڈیا میں سب سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیمس پرسنالٹی ہے اور بہت سارے لوگ ان کے سننے والے ہیں۔ لیکن آج انہوں نے، اور میں ان مولانا صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ سے اسٹڈی کریں، قرآن کی اس آیت پہ غور کریں۔ آپ نے عوام الناس میں یہ مقدمہ بالکل غلط پیش کیا ہے، اور اس آیت کی جو آپ نے تشریح پیش کی ہے، آپ نے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، آپ نے اپنے بدعتی عمل کو چھپانے کے لیے جس آیت کا سہارا لیا ہے، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ وہ آیت تھی کس کے بارے میں، اور آپ نے اس آیت کو کس کی دفاع کے لیے آپ نے اس کو پریزنٹ کیا، اور عوام الناس کو جو آپ نے بتایا ہے، اور آپ نے جو قرآن کی اس آیت کی غلط ترجمانی کی ہے، آپ اسے رجوع کریں، آپ توبہ کریں، ورنہ آپ یہاں نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو آپ سب سے پہلے مولانا شمس الدین صاحب کی گفتگو ذرا سنیے، اس کے بعد پھر ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فاتحہ کرنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ آؤ میں بتاؤں کہاں لکھا ہوا ہے۔ قرآن شریف کا 8واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اس میں سے کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اللہ کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہو۔ اچھا، جب کوئی فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی جنتر منتر پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے نا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، قُلْ هُوَ اللَّهُ شَرِيف، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی کچھ آیات، اس کے بعد کچھ متفرق آیات، درود شریف، یہی پڑھتا ہے نا فاتحہ پڑھنے والا۔ اس میں اللہ کا ذاتی نام بھی ہے، صفاتی نام بھی ہے، اور اللہ نے کیا کہا؟ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس میں سے کھاؤ، اگر تم اللہ کی آیتوں کو ایمان رکھتے ہو، اس پر اور مانتے ہو۔ جو نہیں کھاتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ دلیل ہے فاتحہ کی، اور نص قطعی سے دلیل ہے، قرآن مقدس کی دلیل ہے، حدیث کا ان کی دلیل پیش کریں گے۔ ہو سکتا کوئی کہ یہ ضعیف حدیث ہے، قرآن شریف کو کوئی ضعیف کہہ سکتا ہے؟ چھٹی ہو جائے گی اسی دن۔ اس آیت کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس میں سے نہیں کھاتے ہو جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وارننگ دیکھیے، تم اس میں سے نہیں کھاتے ہو جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو فاتحہ کی چیز نہیں کھاتا ہے اسے کچھ ہو گیا ہے۔ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، چنانچہ کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس میں سے کھاؤ، ان کنتم اگر تم بے آیات ہی اس کی آیات پہ یعنی اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز کو کھاؤ، اور ہم نے فاتحہ جو پڑھا ہے جس چیز پہ، دیکھو وہ کھانا جائز ہو گیا ہے۔ اور یعنی اب میں آپ کو کچھ بنیادی باتوں بتاتا ہوں، پہلے ان باتوں پہ آپ سمجھیں گے تب آپ اس کو سمجھ پائیں گے کہ کیا یہ مولانا کی بات صحیح ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ 8ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ ہاں، بات تو ان کی صحیح ہے، 8ویں پارہ ہے یہ آپ کا وَلَوْ أَنَّنَا، یہ آپ کا 8واں پارہ ہے، اور اس سورے کا نام کیا ہے؟ انعام۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے فاتحہ کے کھانے کو ذکر کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں مولانا صاحب سے، انعام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انعام کسے کہتے ہیں؟ تو جب ہم ڈکشنری کے اندر جائیں گے، اصطلاحات کے اندر، تو ہمیں اس کا معنی ملے گا مویشی،
क्या माना मिलेगा? मवेशी या चौपाए। क्या मिलेगा? चौपाए, मवेशी, चौपाए, एनिमल्स, ये सारे मीनिंग हमें मिलेंगे। आइए एक नजर देखते हैं। दौरे नुज़ूल मक्की है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कुछ सूरे मक्का शरीफ में नाजिल हुई जिसे मक्की बोलते हैं, कुछ सूरे मदीने में नाजिल हुई उसे मदनी बोलते हैं। तो दौरे नुज़ूल क्या है? मक्की है। नाम के माने, सूरे के नाम के माने मवेशी। क्या नाम है? मवेशी। तो अब आप ये देखिए, मवेशी किसे कहते हैं? जानवर को। ज़माने नुज़ूल क्या है? मक्की दौर का आखिरी ज़माना। फिलहाल मुझे यहाँ आपको बताना था इसके माने क्या है सूरे के? मवेशी। यानी सूरे का नाम मवेशी है और खाना ला रहे हैं, खाने पीने वाले आइटम्स को अपनी फातिहा को प्रूफ करने के लिए। ठीक है ना? अब इसी फिरके से ताल्लुक रखने वाले कुछ उलमाए इकराम के में नजरियात जिन्होंने इस आयत का तर्जुमा किया है, मैं जरा आपका ध्यान उसकी तरफ लेके चलता हूं। मौलाना हसन रिजवी साहब ने, ये आयत वही है, फकुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिहिल मोमिनीन। ये वही आयत है जो शमसुद्दीन साहब ने पेश की। तो मौलाना हसन रिजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने इसका तर्जुमा पेश किया है, बस अगर तुम अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हो तो जिस हलाल, बाकायदा उन्होंने जिक्र किया है जानवर का, ये देखिए, जिस हलाल जानवर पर अल्लाह का नाम, जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया। यहां मुराद जानवर है, यानी ज़बा करने वाला, ज़बीहा मुराद है। लेकिन उन्होंने यहां इस आयत की तशरीह किससे कर दी? अपनी फातिहा पढ़ना, खाने पे फातिहा लगाने वाले खाने को यहां उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की है। तो ये उन्होंने गलत तर्जुमानी की है। ये हसन रिजवी साहब का तर्जुमा है। अब आ जाइए, हम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का तर्जुमा आपको दिखाते हैं इसी आयत का। ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का, तुम उस ज़बीहा से खाया करो जिस पर ज़बा के वक्त अल्लाह का नाम लिया गया हो, अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो। ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी बड़ी ऊंची शख्सियत, इस मसलक से ताल्लुक रखने वाली ऊंची शख्सियत है। उन्होंने भी ज़बीहा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ज़बीहा, ये ज़बीहा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यानी यहां पर चूंकि उन्हें भी पता है कि ये सूरे अनाम है, और अनाम के मतलब होता है मवेशी, चौपाए, यानी जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया हो वो चीजें आपके लिए हलाल के। और उन्होंने इस आयत की तशरीह में क्या पेश कर दिया कि जो फातिहा हम लगाते हैं उस पे अल्लाह का नाम लेते हैं, वो चीज आप क्यों नहीं खाते? फिर उसकी गलत तर्जुमानी में, और इसी की तर्जुमानी में हम चलते हैं इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह कि भी हम आपको इसी में दिखाएंगे उन्होंने क्या तर्जुमा किया है। उन्होंने खैर तर्जुमा क्लियर कट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मुस्बत अंदाज में तर्जुमा किया। उनका तर्जुमा यह है कि तुम खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया, अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो। उन्होंने ज़बीहा का अल्फाज नहीं खोला है, चूंकि इसमें ज़बीहा के लिए अरबी का कोई वर्ड भी नहीं, लेकिन जिक्र चूंकि सूरे अनाम चल रही है और अनाम कहते हैं चौपाए को, तो ऑब्वियसली ये चीज बताई जाएगी कि ये उन चौपायों के बारे में बात चल रही है। और उस सूरे के अगर हम आगे पीछे का पसे मंजर भी देखेंगे तो उस आयत का आगे और पीछे का पसे मंजर भी हमें ये बताता है कि ये आयत इसी चीज पे मुदल्लल है। जैसे ये देखें, इन्ना रब्बका हुवा आलमु मन युदिल्लु अन सबीलिही, बेशक तुम्हारा रब हुवा आलमु, वो बेहतर जानता है, सबसे ज्यादा जानने वाला है, मन युदिल्लु, कि कौन शख्स उसके रास्ते से गुमराह है, वह हुवा आलमु बिल मुहतदीन, और कौन हिदायत याफ्ता है। फकुलू, तो तुम खाओ, मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाह, ज़ुकिर स्मुल्लाही, यानी अल्लाह के नाम
پہ جو چیز ذبح کی گئی ہو، جس پہ ذکر کیا گیا ہو اللہ کا، اس چیز کو کھاؤ، ان کنتم بے آیات ہی مومنین، اگر تم اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہو۔ وما لکم، پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری تعریف دوسری آیت میں جو اور ترجمانی کی وہ اور اس سے زیادہ غلط۔ اور ایک بات تو اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ جو لوگ نہیں کھاتے، پھر اس کی جگہ پہ اس پوری سورے میں دیکھے کہیں وہ آیات نظر نہیں آئے گی جو انہوں نے بعد میں پیش کی۔ بعد میں کیا پیش کی؟ پھر یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے اسے کچھ ہو گیا ہے۔ کل جب کوئی ملے اس طرح کا آدمی کہ بھئی فاتحہ کے بارے میں، کھانے کے بارے میں کچھ چونچا کرے، تو اس کو پوچھو تمہیں کچھ ہو گیا یار؟ اللہ نے کہا ہے تمہیں کچھ ہو گیا، تم بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو فاتحہ کی چیز نہیں کھاتا ہے اسے کچھ ہو ضرور گیا ہے، یہ تو نہیں بتائیں گے۔ اور اللہ سے پوچھتے انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں مرض پیدا ہو گیا، اور اللہ ان کا مرض بڑھائے جا رہا ہے، ان کے دلوں کا مرض بڑھ رہا ہے۔ اچھا کمال یہ ہے، ایسے لوگوں سے پوچھو کہ پھر یہ کیوں نہیں کھاتے، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اسی قرآن میں مطلب اللہ نے اسی میں جواب دیا ہے فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، یعنی یہ سورہ انعام چل رہی ہے اور جو سورہ کا جواب پیش کر رہے ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کو اٹھا کر کے یہاں انہوں نے پریزنٹ کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں کہیں آپ کو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں پوری آیات کے اندر؟ آپ آگے پیچھے کی کوئی بھی آیت پڑھ لیں، یہاں کہیں نہیں آ رہا۔ اب میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ انہوں نے کہاں کی سورہ اور کہاں پہ انہوں نے پریزنٹ کر دیے۔ آگے اس کا ترجمہ تھوڑا اور جان لیں۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تاکلو کہ تم نہیں کھاتے، مما ذکر اسم اللہ، یعنی اس چیز میں سے جس پہ اللہ کا ذکر کیا گیا ہو، وقد قد فصلا، تو یہاں پر اللہ نے جو فصلہ کہا ہے، فصلہ کے مطلب ہوتا ہے تفصیل بیان کرنا، کسی چیز کو ڈیٹیل سے بتانا۔ یہاں کہا گیا ہے حالانکہ اللہ نے تفصیل بیان کر دی ہے لکم، تمہارے لیے۔ اب تفصیل پیچھے کی آیات میں ہے کہ کون کون سے جانور حلال کیے گئے ہیں، کون کون سے جانور منع کیے گئے ہیں، یہ تفصیل میں قرآن میں آ چکا، اسی لیے اس جگہ پر ایک ورڈ استعمال کر دیا کہ یہ، اور حالانکہ اللہ نے تفصیل بیان کر دی ہے لکم، تمہارے لیے، ما حرما، یعنی جو جانور حرام کر دیے گئے ہیں، علیکم، تمہارے اوپر، ان جانوروں کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی ہے کہ یہ جانور حلال ہے اور یہ جانور حرام ہے۔ تو یہاں جانور کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ کون سا جانور حرام ہے اور کون سا جانور حلال ہے، یعنی وہ جانور جس پہ اللہ کا نام ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا تو وہ جانور حرام ہوگا۔ مفتی صاحب نے، عالم صاحب نے کیا کیا، یہاں پر اپنی فاتحہ کے اس رسم کو اٹھا کر کے فٹ کر دیا، اور اب میں دکھا دیتا ہوں فی قلوبہم مرض، یہ دیکھیے سورہ بقرہ کی یہ آیت لے کے آئے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ آپ جب یہ کھانا یہ پوچھے کہ فاتحہ کا کھانا کیوں نہیں کھاتے، تو ضرور کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے۔ یعنی کیا ہو گیا، کہہ رہے ہیں اللہ کے ان کے دلوں میں اللہ نے، دیکھیے کہاں، سورہ بقرہ، یہ دیکھیے سورہ بقرہ کا آیت نمبر 10، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ یہاں کی اس آیت کو مولانا صاحب نے اپنی فاتحہ پہ جا کے فٹ کر دیا۔ میں مولانا کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ پبلک کو گمراہ نہ کریں، عوام الناس کو گمراہ مت کریں، اپنے بدعتی عمل کو چھپانے کے لیے آپ اللہ کے خوف سے ڈر جائیں اور جو حقیقت اور صحیح بات ہے وہ بتائیں، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ اپنے عمل پہ رجوع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام سب کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، کیونکہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم
معصوم انل خطا نہیں ہے، غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر غلطی سمجھ آ جائے تو سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لے، کیونکہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر تم میں سے وہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو سیکھے اور سکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔